بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میں آپ کو اپنے چینل محمود ون پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ انسان رب سے محبت کیوں کرے۔ دیکھیں، محبت کرنے کے لیے دو باتیں ہیں، دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان محبت کر سکتا ہے۔ ایک ہے حسن اور دوسرا ہے احسان۔ انسان جب دوسرے کے حسن پر اطلاع پاتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، یا انسان دوسرے کے احسان پر اطلاع پاتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جیسے دنیا میں مجازی محبتیں ہوتی ہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے جب محبت کرتا ہے تو اس کا حسن دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک انسان جب اپنے کسی محبوب یا محبوبہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا حسن، ظاہری حسن دیکھتا ہے، حسن دیکھ کر وہ محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے پر بڑا احسان کرتا ہے، اس کے لیے تحفے تحائف دیتا ہے، کوئی مہنگا سا کوئی تحفہ دے دیتا ہے اسے، ٹھیک ہے، یا اس کی مالی مدد امداد ہر مہینے کرتا رہتا ہے، تو دوسرے پر بڑا احسان ہوتا ہے، دوسرا پھر اس سے محبت کرتا ہے کہ یار یہ تو بڑا بندے کے کام آنے والا بندہ ہے، بڑی مدد امداد کرتا ہے، اس سے تو مجھے محبت ہے، تو بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو دنیا میں یہ دو وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ اب رب جو ہے ہمارا، اس میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ رب کا جو حسن ہے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ رب ہے ہمارا، اور وہ ظاہری آنکھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پردے میں ہے، دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنا وجود ظاہر کیا ہے، اپنی قدرت کے ذریعے اپنا وجود ظاہر کیا، یعنی اپنا جلوہ ظاہر کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو موجود نشانیاں ہیں، زمین، آسمان، چاند، ستارے، بارشیں، رزق، خوبصورت پھول، خوبصورت دنیا، خوبصورت کائنات، مزے مزے کے کھانے، سبزیاں، فروٹ، جو زمین سے رزق نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی مزے مزے کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی مزے کی دنیا ہے، اتنی خوبصورت دنیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں بھر دیا ہے۔ یعنی جب یہ چیزیں اتنی خوبصورت ہیں، یہ چیزیں اتنی مزیدار ہیں، کھانے کی چیزیں اتنی مزیدار ہیں، تو خود سوچو پھر اللہ تعالیٰ کس قدر خوبصورت ہستی ہوگا جسے ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کی دلیل کیا دی، نشانی کیا دی، یہ اس کائنات کو پیدا فرمایا اور خوبصورت خوبصورت چیزیں اس کائنات میں رکھ دیں، دنیا میں رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ ان خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ خوبصورت چیزیں بنانے والا، یہ یعنی یہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، یہ اتنی خوبصورت ہے، تو بنانے والا کس قدر خوبصورت ہستی ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو انسان پھر سوچ سکتا ہے اور اس کا دماغ اس طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ، اور پھر جب انسان اس دنیا میں کسی مجازی عشق میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے دل میں کس قدر محبت کا ایک سمندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس شدت سے محبت اور جنون اور عشق پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو اب اس پر بھی انسان غور کرے کہ دیکھو، یہ محبت کا جذبہ کس نے پیدا کیا اس کے دل میں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یعنی یہ اب تو اللہ تعالیٰ اب تک تو سامنے آیا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود تو اب تک سامنے آیا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر بنانے والا کس قدر خوبصورت اور بلند شان ہستی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہستی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو سبحان ربی العظیم، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی عظمت والا ہے، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حسن ہے جو کائنات میں ہمیں نظر آ رہا ہے، انسانوں کی شکل میں، رزق کی شکل میں، ٹھیک ہے، درختوں کی، پھولوں کی، پودوں کی، جانوروں کی، مچھلیوں کی، زمین میں پھیلی جس قدر رزق ہے، انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، خوبصورت دنیا ہے، خوبصورت لوکیشنز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو لذتیں ہیں دنیا کی، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی دے دی ہے۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر بار بار آیا ہے کہ یہ سب نشانیاں ہیں کہ جب اس قدر خوبصورت اور مزیدار کائنات
اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے، تو خود سوچو پھر اللہ تعالیٰ کس قدر خوبصورت ہستی ہوگا۔ تو یہ نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے انسان کی نظر چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حسن پر، کہ جو چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ کس قدر خوبصورت ہیں، تو پھر بنانے والا کس قدر خوبصورت ہوگا۔ ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا احسان۔ اب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اول تو سب سے پہلے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا احسان کیا، ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، ہاتھ دیے، پیر دیے کام کرنے کے لیے، جسم کے اندر ہارٹ دیا، لنگز دیے، ٹھیک ہے نا، انٹسٹائن دیے، اور یہ سارے سرکولیٹری سسٹم، ریسپائریٹری سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم وغیرہ وغیرہ، آرگنز، بہت سارے سسٹمز جسم کے اندر پیدا فرما دیے، نروس سسٹم پیدا فرما دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزیدار کھانے بنا دیے اس دنیا میں ہمارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اور اتنا ہمیں منہ دیا، زبان دی، جس سے ہم مزہ چکھ سکتے ہیں کھانے پینے کا۔ اگر ہم مزہ ہی نہ چکھ سکتے تو پھر مزہ کیا آتا کھانے کا، مزہ بھی دیا، ٹھیک ہے نا، ٹیسٹ دیا۔ اور پھر جو ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دی ہے، یہ انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ خامند کے لیے بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، یہ ایک مقدس پاکیزہ ایک رشتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر، یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر میری باتیں مانو گے تو یہ سب کچھ اور اس سے بھی بہت بڑھ کر جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں جنت میں بھی ملے گا۔ اور جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر موت نہیں آئے گی، ہمیشہ وہاں پر رہو گے، ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ابد تک وہاں پر رہو گے۔ تو اور جو وہاں پر تمہارا نفس چاہے گا وہ تمہیں ملے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا، سب کچھ دے دیا، ہمیں کھانا پینا سب کچھ رزق دے دیا، جو چیز چاہیے تھی سب ہمیں دے دی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ رزق دے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حسن بھی ہم پر واضح ہو گیا اس کی نشانیوں کے ذریعے، اور احسان بھی ہم پر واضح ہو گیا کہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اس وجہ سے جو مومنین ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت میں شدید ہوتے ہیں اپنے رب سے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو بے دین ہیں، دیریاں ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تو نہیں مانتے نا اللہ تعالیٰ کو، تو وہ نہیں سمجھتے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی نہیں کرتے۔ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، سمجھتے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، تو وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ کا شکرانہ ہے، شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، مزے مزے کے کھانے دیے، ٹھیک ہے نا، اور سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو کچھ دیا ہوا ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے، نیک بیوی دی ہے، نیک اولاد دی ہے، ہمیں والدین دیے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق ہے۔ تو وہ شکر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، اور شکر کا عملی ثبوت وہ عبادات کے ذریعے دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ محرکات ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی۔ تو اسی طرح پھر بعض جو دہریہ لوگ ہیں، جو بے دین اور غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں نا، بعض کافر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی اللہ سے محبت کرنے کی یہ تو ایک لالچ ہوئی کہ مرنے کے بعد آپ کو حوریں ملیں گی، آپ حوروں کے لیے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دنیا میں بھی فرما دیا کہ 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں، تو آپ شادیوں کے لیے مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بنایا ہی اس چیز کا جو ہے نا وہ محتاج بنایا ہے کہ انسان محتاج ہے، شادی کا محتاج ہے، عورت کا محتاج ہے، عورت مرد کی محتاج ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، یہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور کہتا ہے میرا شکر کرو، مجھ سے محبت کرو۔ تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، جیسے ہم کھانے پینے کے، پانی کے، ہوا کے، آکسیجن کے محتاج ہیں، اسی طرح ہم شادی کرنے کے محتاج ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں بھی تمہیں حوریں ملیں گی، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ بھی نعمتیں ملیں گی اور جو چاہو گے وہ ملے گا۔ تو بے شک مسلمان اگر اس لالچ کی وجہ سے بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہی تو وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی یہی وجہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے ہمارے لیے پیدا فرمائے، تو یہ رشتے ہیں، یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دیا ہے، اسی وجہ سے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ رشتے نہ ہوتے، اگر رزق نہ ہوتا، آنکھیں نہ ہوتیں، تو ہم ان یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کا مزہ ہم کیسے چکھتے؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کون ہے، ہم پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کر سکتے جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہے کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کا پتہ کیسے دیا ہے؟ یہ نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرما کے، یہ مزے لطف ہمارے لیے پیدا فرما کے، رزق پیدا فرما کے، نعمتیں پیدا فرما کے، رشتے پیدا فرما کے، کہ ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا مزہ چکھو اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ یہ محرک ہے اس چیز کا کہ ہم اللہ سے محبت کریں، کیونکہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کریں گے، اور یہی ہمیں لالچ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔